رسول الله طال بي الحنين وأرق موجتي شوق الدفين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تعالى في مقام آخر: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما۔ حمد و صلات کے لائق اللہ جل جلالہ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، اور درود و سلام سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس اور مطہر پر۔ حضرات گرامی، خالق ارض و سما کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی کائنات میں سب سے معزز، قابل قدر اور مقدس ہستیاں وہ انبیاء کرام ہیں، اور وہ شخص جس کے اندر انسانیت کا تھوڑا سا بھی مادہ موجود ہو، وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کسی نبی اور رسول اور پیغمبر کی وہ گستاخی کرے۔ لیکن مقام افسوس ہے کہ وہ لوگ جو اپنے آپ کو انتہائی تہذیب یافتہ، تمدن یافتہ، تعلیم یافتہ سمجھتے ہیں، اگر آپ ان کا مذہب اٹھا کے دیکھیں تو ان مذاہب میں جا بجا انبیاء کرام کی گستاخیاں ملیں گی۔ حضرات گرامی، امام الانبیاء سرور کونین علیہ الصلاۃ والسلام وہ تو ہمارے نبی ہیں، اس لیے کسی یہودی اور عیسائی کا پیغمبر کی گستاخی کرنا شاید یہ محال اور ناممکن نہ ہو، لیکن تعجب اس بات پر ہے کہ یہ یہودی اور عیسائی اپنے اپنے انبیاء کرام کے متعلق بھی یہ گستاخی کرتے رہے۔ تورات میں کئی ایک مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کی گستاخی، جناب لوط پیغمبر کی گستاخی، حضرت سلیمان علیہ السلام کی گستاخی، جناب داؤد علیہ السلام کی گستاخی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق نازیبہ کلمات تحریف شدہ تورات میں، وہ تورات جس میں یہودیوں نے تحریف کی، اس تحریف شدہ تورات میں نعوذ باللہ من ذالک ان انبیاء کرام کے متعلق کہیں شراب نوشی کا عقیدہ موجود ہے، ان انبیاء کرام کے متعلق نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کا عقیدہ بھی موجود ہے ان یہودیوں میں۔ تو حضرات گرامی، اپنے اپنے انبیاء کرام کے متعلق صرف نبی آخر الزمان نہیں بلکہ باقی انبیاء کرام کے متعلق بھی
مذہب یہود میں گستاخی موجود ہے، اور کسی نے کیا خوب کہا کہ کائنات کے اندر کوئی یہودی کسی نبی کی گستاخی کر کے یہودی رہ سکتا ہے، کوئی عیسائی کسی پیغمبر کی گستاخی کر کے عیسائی رہ سکتا ہے، لیکن جناب آدم سے لے کر محمد الرسول اللہ تک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مسلمان کسی نبی کی گستاخی کر کے مسلمان نہیں رہ سکتا۔ اسی لیے ایک مسلمان اس کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ لا نفرق بین احد من رسلی، اللہ تعالیٰ کے جتنے بھی انبیاء ہیں، جتنے رسول اس نے مبعوث فرمائے، ہم ان انبیاء کرام کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ کہ کچھ کو مان لیں، کچھ کو چھوڑ دیں۔ جیسے یہودیوں نے حضرت موسیٰ کو مانا اور حضرت عیسیٰ کو چھوڑا، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو مانا اور حضرت موسیٰ کو چھوڑا۔ ان کو نعوذ باللہ نازیبا کلمات ان کی شان میں کہے گئے۔ ایک مسلمان، اس کا کبھی یہ ایمان اور کبھی یہ عقیدہ اور کبھی یہ وتیرہ نہیں ہو سکتا کہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کی بلندی کو تسلیم کرے، اور باقی انبیاء کرام کی کسی نبی کی گستاخی کرے یا کسی کا انکار کرے۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ کسی مسلمان کو اسلام کسی پیغمبر کی گستاخی کی اجازت نہیں دیتا، اور آج تک اللہ کے فضل سے کسی مسلمان نے چاہے وہ جتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو ایسی حرکت کی بھی نہیں۔ یہ حرکت جب بھی کی، کسی عیسائی نے کی، کسی یہودی نے کی، حضرات گرامی، اور یہ کوئی آج سے نہیں بلکہ شروع دن سے ہی یہودی سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے آئے ہیں۔ کبھی کافرہ عورتوں نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں نکالی، کبھی ان کے مردوں نے نبی کائنات کی شان میں اور عظمت میں گستاخی کرتے ہوئے گستاخانہ قصیدے کہے، اور کبھی آپ علیہ السلام کی توہین میں اشعار کہے گئے، کبھی پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نازیبا کلمات کہے گئے، اور کبھی ایسا بھی ہوا کہ جہاں امام کائنات علیہ السلام قرآن کریم کی تعلیم دیتے تو آپ کی تعلیم کے مقابلہ میں موسیقی اور گانے پیش کیے گئے۔ حضرات گرامی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ گستاخی کافر، یہودی، بے ایمان کرتے آئے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے شروع دن سے ہی اپنے پیغمبر کی عظمت میں قرآن میں قانون سازی کر دی۔ تو آج غور کیجئے گا، جس طرح عدالتوں میں اپنے اپنے بڑوں کے لیے اور قابل احترام ہستیوں کے لیے قانون سازیاں موجود ہیں، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپنے انبیاء کے لیے اور محمد الرسول اللہ کے لیے قانون سازی کر دی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج اس خطبہ جمعہ میں میں تفصیل کے ساتھ یہ گزارشات رکھوں گا، اور آپ توجہ سے بیٹھیے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے کیا قانون سازی کی ہے، کیا قانون نازل فرمایا ہے اپنے نبی کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے متعلق، تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ آج کوئی ڈنمارک کے اندر
یا کوئی ہالینڈ نیدرلینڈ کے اندر بیٹھ کے کوئی بے ایمان محبوب کائنات کی شان میں گستاخی کرتے ہوئے کارٹون اور خاکے چھاپنے کی کوشش کرے گا تو وہ اس پیغمبر کی رفت، بلندی، شان کو کم کیسے کر سکتا ہے جس کی شان اور عظمت اور رفت اور بلندی کو بڑھانے والا عرش والا رب ذوالجلال ہو، عرش والا رحمان ہو، اس کی شان میں کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ تو آئیے امام کائنات علیہ السلام کے متعلق میرے اللہ نے کیا قانون نازل فرمایا؟ فرمایا کائنات کے لوگوں سن لو، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، پہلا حکم، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ وأعد لهم عذابا علیم، عذابا مہینا۔ فرمایا بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کو ایذا دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دیتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول کی شان اور عظمت میں گستاخیاں کرتے ہیں، تو وہ سنیں کہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی لعنت کی ہے، یہ آخرت میں بھی ملعون ہے۔ لعنت اللہ تعالیٰ کی، دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے ان ملعون لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ان کو لعنتی قرار دیا ہے، اور مالک کائنات نے آخرت میں بھی ان کو لعنتی قرار دیا ہے، اور پروردگار عالم نے ان کے لیے رسوا کن عذاب کی بشارت بھی دی ہے۔ حضرات گرامی، میرے اللہ تبارک و تعالی نے دوسرا قانون فرمایا ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ لوگ ملعون ہیں۔ نبی کا گستاخ کیا ہے؟ ملعون، پیغمبر کی شان اقدس میں گستاخی کرنے والا میرے اللہ نے فرمایا ملعونین، یہ ملعون ہیں، اور فرمایا اینما ثقفوا، یہ جہاں بھی پائے جائیں، نبی کا گستاخ جہاں بھی ملے، اینما ثقفوا، جہاں بھی ملے، اخذوا وقتلوا تقتیلا، ان کو پکڑا جائے اور ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ یہ نہیں کہا قتل کر دیا جائے، قتلوا تقتیلا، کیا مطلب؟ ان کو قتل کیا جائے، قتل کیا جانا یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، کس کے؟ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کا ارتکاب کریں۔ حضرات گرامی، اور ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ میرا یہ قانون صرف اور صرف آخری نبی کے لیے نہیں ہے، بلکہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، میرے جتنے انبیاء کرام پہلے گزرے ان انبیاء کرام کی عظمت، رفت، شان اور بلندی میں بھی میرا یہی فیصلہ تھا، یہی قانون تھا کہ جو میرے انبیاء کرام کی شان میں گستاخی کرے گا، جو ان کی توہین کرے گا، جو ان کو ایذا پہنچائے گا، اس کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہے۔ حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالی نے یہ قانون سازی، یہ قانون اور ضابطہ اپنے انبیاء کرام کے متعلق نازل فرمایا، اور یہ ایک عام ضابطہ ہے کہ اپنے مقدس ادارے ان کی توہین کے خلاف قانون سازی ہر ملک کرتا ہے۔ ہر ملک میں اپنے مقدس اداروں کے متعلق، شخصیات کے متعلق قانون سازیاں موجود ہے۔ اب دیکھیں ہندوؤں کے ہاں، ان کے ہاں گائے مقدس ہے، ہندو مت میں گائے مقدس ہے، اور گائے کی توہین کرنے والا وہاں پر ان کے گائے کی توہین کے متعلق انہوں نے قانون سازی کی ہوئی ہے، قانون موجود ہے۔ اسی طرح یہودیوں کے ہاں ہیکل سلیمانی یہ مقدس ہے، اور جو ہیکل سلیمانی کی توہین کرے گا ان کے ہاں قانون سازی موجود ہے۔ اسی طرح عیسائیوں کے ہاں صلیب یہ مقدس ہے، عیسائیوں کے ہاں صلیب کی توہین کرنے والوں کے متعلق قوانین موجود ہیں۔
پاکستان میں عدالتیں، پاکستانی پرچم، یہ وہ چیزیں ہیں جن کی توہین کرنے والوں کے متعلق پاکستان میں قوانین موجود ہے۔ تو اگر یہ قوانین گائے، یہ قوانین ہیکل سلیمانی، یہ قوانین صلیب، یہ قوانین عدالتیں اور پرچم کے متعلق بن سکتے ہیں، تو میرے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کرام کے متعلق بھی پھر یہ قانون امت کو دے دیے، نازل فرما دیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا قانون، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ پہلے نمبر پہ تو میرے پروردگار نے فرمایا کہ یہ ملعون ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا آخرت میں ان کے لیے عذاب مہین ہے، پھر الہ العالمین نے فرمایا کہ یہ واجب القتل ہیں۔ اور یہ قانون جس طرح میں عرض کر رہا ہوں صرف قرآن میں نہیں، اللہ فرماتے ہیں سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، یہ قانون سابقہ انبیاء کرام کی شریعتوں میں بھی موجود رہا کہ ان انبیاء کرام کی بھی اگر کوئی گستاخی کرے تو وہ واجب القتل ہے۔ آئیے غور کیجئے، تورات باب استثناء صفحہ نمبر 183، مطبوعہ انارکلی لاہور، اس کے اندر یہ عبارت موجود ہے تورات میں۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو مخاطب فرماتے ہیں، فرمایا کہ شریعت کی وہ بات، جو بات وہ تجھ کو سکھلائیں اس کے مطابق کرنا اور اس سے دائیں بائیں نہ مڑنا، اور جو شخص گستاخی سے پیش آئے، جو شخص گستاخی سے پیش آئے اسے مار ڈالا جائے، جو گستاخی سے پیش آئے اسے مار ڈالا جائے۔ یہ قانون اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ کو دیا اور تورات میں موجود ہے، اور یہی قانون اللہ تبارک و تعالی کا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن مجید میں موجود ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے قرآن کریم کے کچھ مقامات کا مطالعہ کیجئے، کچھ مقامات دیکھیے کہ قرآن نے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کے متعلق کیا حکم دی ہے۔ تو پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، ان شانئک ھو الابتر، اے میرے نبی آپ کا دشمن وہ ابتر ہے۔ ابتر کس کو کہتے ہیں؟ عربی زبان میں ایک مقولہ بولا جاتا ہے سیف بتار، کاٹنے والی تلوار، سیف بتار، کاٹ دینے والی تلوار۔ ابتر کا کیا مطلب ہے؟ ابتر کا یہ معنی بھی کیا گیا ہے کہ وہ دم کٹا ہے، ابتر کا یہ معنی بھی ہے کہ اس کا نام و نشان باقی نہیں رہے گا، اور ابتر کا یہ معنی بھی ہے کہ میرے نبی وہ شخص جو آپ کی گستاخی کرے، جو آپ سے دشمنی کرے، اس کو کاٹ دیا جائے، ابتر اسے کاٹ دیا جائے، وہ زندہ رہنے کے قابل نہیں، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے۔ اور اسی معنی کی تائید قرآن کے دوسرا مقام کرتا ہے کہ ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ ملعون لوگ جہاں بھی ملے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ حضرات گرامی، اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ایک مقام پہ فرمایا کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم انا کفیناک المستہزئین، وہ لوگ جو آپ کا استہزاء کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی توہین کرتے ہیں، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کفیناک، ان کے لیے ہم کافی ہیں، ان کے لیے ہم کافی ہیں۔ حضرات گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گستاخ کو جواب دینے کے لیے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے میرا اللہ تبارک و تعالی دفاع میں نظر آتا ہے نبی کریم کے لیے اس شخص کے خلاف جو نبی کریم کی شان میں گستاخی کرے۔ کیسے؟ دیکھیں کہ مکہ المکرمہ ہے اور ایک قریشی کیا کہتا ہے پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ کہتا ہے تبن لک یا محمد، ابو لہب نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لیے ہلاکت ہو، کیا آپ نے ہمیں توحید سنانے کے لیے جمع کیا؟ حضرات گرامی، کائنات میں کوئی بولا یا نہ بولا، لیکن عرش والا رحمان بولا، فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب، اے ابو لہب تو بھی برباد ہو جائے، تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں،
تبت یدا ابی لہب و تب، اور خود بھی برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے۔ یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کے اگر ذہن میں یہ سوال آئے کہ اس وقت ابو لہب نے گستاخی کی تو اللہ تبارک و تعالی نے ابو لہب کے متعلق قتل کا حکم کیوں نہیں دیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسلام کا بالکل آغاز تھا، ابتدائی زمانہ تھا، اسلام اور اہل اسلام انتہائی کمزور تھے، انتہائی کمزور تھے، اس پوزیشن میں نہیں تھے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حکومت دے دی، پیغمبر کو ریاست دے دی، اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فوج عطا فرما دی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اور فیصلہ کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ریاست، سلطنت، حکومت سے نواز دیا، تو پھر میرے پیغمبر کا کیا طرز عمل تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیا حکم دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلے بھی کروائے کہ امام کائنات علیہ السلام کا ایک گستاخ تھا مدینہ میں، کعب بن اشرف یہودی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، من لکعب بن الاشرف، اے میرے صحابہ تم میں سے کون ہے جو کعب بن اشرف کا خاتمہ کرے؟ کون ہے جو کعب بن اشرف کو نیست و نابود کرے؟ کیوں؟ فَإِنَّهُ قَدْ آذَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اس لیے کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کو ایذا پہنچائی ہے، تکلیف دی ہے، گستاخی کی ہے۔ کون اس کا خاتمہ کرے گا؟ یہ کون تھا؟ کعب بن اشرف یہودی تھا، مالدار، سرمایہ دار تھا، اور عرب میں اس کے حسن و جمال کا شہرہ تھا، بلند پایا شاعر بھی تھا۔ جنگ بدر میں جب کفار کے قتل کی خبر پہنچی تو یہ پریشان ہو گیا، کعب بن اشرف پریشان ہو گیا کہ بدر میں مسلمانوں کا نقصان ہونا چاہیے تھا، لیکن کافروں کا کیوں ہوا، مسلمانوں کا کیوں نہیں ہوا؟ اس نے یہ الفاظ بھی بولے کہ آج زمین کا پیٹ اس کی پیٹھ سے بہتر ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ آج اگر کوئی بندہ مر جائے اور دفن ہو جائے تو یہ بہتر ہے کہ وہ زندہ رہے، اور زندہ رہ کر وہ مسلمانوں کی فتح دیکھے اور کفار کی شکست دیکھے۔ یہ یہودی تھا، حالانکہ یہود علم والے تھے، وہ جانتے تھے کہ محمد کا دین سچا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ تائید پیغمبر کریم کی کرتے، لیکن تعصب۔ پھر یہ مکہ گیا، اور مکہ میں جا کر اس نے کفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قتال کے لیے، لڑائی کے لیے ابھارا، حتیٰ کہ کفار پھر لڑائی کے لیے تیار ہوئے، اور دوبارہ جو لڑائی اس کے ابھارنے پہ ہوئی وہ غزوہ احد تھا، جس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن کریم میں فرمایا، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا۔ فرمایا ہے میرے نبی، آپ نے دیکھا نہیں کہ وہ لوگ جن کو کتاب دی گئی، جن کے پاس تورات موجود ہے، اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے احکام تورات میں پڑھ کے، آپ کی صفت تورات میں پڑھ کے، آپ کی شان تورات میں پڑھ کے آپ کی ذات پہ ایمان لاتے، لیکن وہ آپ کی بجائے بتوں پر، طاغوت پر، کفر پر، شرک پر ایمان لاتے ہیں۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ کفار کو جا کر کہتے ہیں، مکہ میں جا کر کہا، کہتے ہیں مکہ میں جا کر ان لوگوں نے، کعب بن اشرف یہودی نے کہا کہ تم ہدایت پر ہو، تم سچے ہو، محمد کا دین جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ سب جانتا تھا
تو امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ من لکعب بن الاشرف، اس اللہ کے دشمن کا خاتمہ کون کرے گا؟ رسول کے گستاخ کا خاتمہ کون کرے گا؟ حضرات گرامی، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 صحابہ کرام نے اپنے نام پیش کر دیے۔ ان میں ایک محمد بن مسلمہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے عباد بن بشر تھے، اور تیسرے ابو نائلہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اور ابو نائلہ کون تھا؟ تھوڑا سا جاگ کے سنیے، ابو نائلہ کون تھا؟ ابو نائلہ کعب بن اشرف کا دودھ کا بھائی تھا، یعنی جس کو قتل کرنے کا حکم رسول اللہ دے رہے ہیں، یہ کون ہے؟ اس کا بھائی ہے، رضائی بھائی، دودھ کا بھائی ہے۔ غور کیجئے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں، نبی کریم کی حب میں، اطاعت میں، یہ لوگ اپنے بھائی کی گردن اڑانے کے لیے بھی تیار ہیں۔ یہ ایمان ہے۔ گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے ایک درخواست ہے۔ جی، فرمایا اللہ کے نبی آپ ہمیں تھوڑی سی اجازت دے دیں کہ اس کو قتل کرنے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو دھوکہ دینے کے لیے اگر آپ کے متعلق کوئی کلمات ہمیں کہنا پڑ جائیں تو آپ کی طرف سے اجازت ہے؟ آپ نے فرمایا کہہ دینا، اجازت ہے۔ یہ روانہ ہو گئے۔ یہ کعب بن اشرف کے پاس پہنچے، اس یہودی کے پاس، کہنے لگے یار ہم بڑے پریشان ہیں۔ کیا پریشانی ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہم سے چندے کا سوال کرتے ہیں، اور اب ہم دینا پڑتا ہے، تو مہربانی کر آپ ہمیں کچھ نہ کچھ دو تاکہ ہم اسے دیں۔ یہ کہنے لگا کہ میرے پاس آپ گروی کیا رکھو گے؟ گروی؟ یہ تینوں صحابی کہنے لگے آپ بتاؤ کیا گروی لوگے؟ کہنے لگا اپنی عورتیں ہمارے پاس گروی رکھو۔ یہ یہودی کہتا ہے اپنی عورتیں میرے پاس گروی رکھو۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مجاہد فرمانے لگے انت اجمل العرب، تیرا پورے عرب میں خوبصورتی، حسن و جمال کی شہرت ہے، اور ہماری عورتیں آپ کے شایان شان کہاں؟ اس لیے کوئی اور بات کر۔ کہنے لگا پھر اپنے بچے میرے پاس گروی رکھو۔ صحابہ فرمانے لگے اگر ہم اپنے بچے تیرے پاس گروی رکھتے ہیں تو کل کو ہمارے بچوں کو لوگ تانا دیں گے، دیکھو جی یہ وہ آ رہا ہے جو 2 کلو گندم کے عوض 20 کلو گندم کے عوض گروی رکھا گیا تھا، یہ گالی بن جائے گی ان کے لیے، کوئی اور چیز۔ کہنے لگا بتاؤ کیا رکھنا چاہتے ہو؟ کہنے لگے ہم اپنے ہتھیار آپ کے پاس گروی رکھیں گے۔ ٹھیک ہے، ہتھیار لے آؤ۔ اندھیرا رات کا جب چھا گیا، ٹائم بن گیا، طے ہو گیا، فکس ہو گیا، رات کو آئیں گے، ہتھیار لے کر پہنچ آئے۔ اس کو بلایا، یہ اپنے بالا خانے سے نیچے اترا، کہنے لگے سردار جی خوشبو بڑی آ رہی ہے آپ کے سر سے۔ تو کہنے لگا کہ میرے پاس پورے عرب کی خوبصورت جمیل ترین عورت ہے، اور اس کو خوشبو بنانے کا ایسا طریقہ آتا ہے کہ پورے عرب میں ویسی کوئی خوشبو نہیں بنا سکتا، وہ میں نے لگائی ہے۔ صحابی کہنے لگے سونگ لیں؟ کہنے لگا سونگ لو۔ انہوں نے سر کے بال پکڑ کے خوشبو سونگنا شروع کر دی، باری باری تینوں نے سونگی۔ پہلا کہنے لگا اگر آپ اجازت دیں تو خوشبو بڑی پیاری ہے، ایک بار پھر مجھے سونگنے دیں۔ کہنے لگا سونگ لو۔ جب انہوں نے اگلی بار خوشبو سونگنے کا ارادہ کیا تو مضبوطی سے بالوں کو پکڑ کے کہنے لگا دونکم، اے نبی کے یارو جانثارو، اڑا دو اس بے ایمان کو۔ بال پکڑے، اس کی کوٹھی میں، اس کے بنگلے میں، اس کے گھر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کا خاتمہ کر کے امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ اور جو الفاظ میرے محبوب کی زبان سے نکلے کیا قیمتی الفاظ تھے۔ فرمایا امام کائنات نے جب ان تینوں کو دیکھا فرمایا افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔
جو محمد مصطفیٰ کی محبت میں، پیغمبر کے پیار میں، پیغمبر کی الفت میں، پیغمبر کی عقیدت میں اپنی جانوں پہ کھیل کر دشمن مصطفیٰ کا خاتمہ کر کے آ رہے ہیں۔ افلحت الوجوہ، یہ چہرے کامیاب ہو گئے۔ صحابہ کہنے لگے وَوَجْهُكَ یا رسول اللہ، صرف ہمارے چہرے ہی کامیاب نہیں ہوئے، محمد الرسول اللہ کا چہرہ بھی بلند و بالا ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو کیا مطلب ہے کہ یہ قانون اللہ نے بھی دیا، اس کے رسول نے بھی دیا کہ دشمن مصطفیٰ کو، گستاخ مصطفیٰ کو دنیا میں رہنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح ابو رافع یہودی ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خاتمے کے لیے، یہ ظالم بھی امام کائنات کی توہین کیا کرتا تھا، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے خاتمے کے لیے بھی اپنے جانثار عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ اور جب یہ ابو رافع کا خاتمہ کر کے انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگائی تو ٹانگ ٹوٹ گئی، پٹی باندھی اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوئے۔ اللہ کے نبی، آپ کے دشمن کا خاتمہ تو کر آیا ہوں لیکن ٹانگ بھی توڑوا آیا ہوں۔ ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اور یہ کمال نہیں ہے، ٹوٹی ٹانگ کے ساتھ محمد مصطفیٰ کی خدمت میں پہنچے۔ فرمایا عبداللہ ادھر لاؤ، کہاں سے ٹوٹی ہے؟ یہاں اللہ کے نبی جہاں پٹی باندھی ہوئی، فرمایا پٹی کھولو۔ پٹی کھولی، نبی کریم نے لعاب لگایا۔ عبداللہ بن عتیق کہتے ہیں مجھے ایسے لگا کبھی کوئی فریکچر ہوا ہی نہیں، زخم لگا ہی نہیں، کوئی تکلیف پہنچی نہیں، امام کائنات کی ایک لعاب نے میری ٹوٹی ٹانگ ٹھیک کر دی۔ حضرات گرامی، اللہ کا قانون سن لیا، نبی کا قانون سن لیا، اب آئیے سنیے گستاخ رسول کے متعلق صحابہ کا وتیرہ کیا تھا، صحابہ کا انداز کیا تھا، صحابہ کا رویہ کیا تھا۔ ان یہودیۃ کانت تشتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک یہودی عورت، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، ایک یہودی عورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کیا کرتی تھی۔ فخنقہا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ایک شخص نے اس کا گلا دبایا اور مار ڈالا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے ورثاء آ گئے، دیت کا مطالبہ کرنے کے لیے، قصاص کا مطالبہ کرنے کے لیے۔ جب امام کائنات کو اس کے جرم کا پتہ چلا، فَأَطَلَّ دَمَهَا، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا اس کا خون ضائع ہے، کوئی قصاص نہیں۔ پیغمبر کے گستاخ کا خون ضائع ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ حضرات گرامی، اسی طرح میرے محبوب کا ایک نابینا صحابی ہے، نابینا، ان کی ایک ام ولد ہے۔ ام ولد کا کیا مطلب ہے؟ کہ وہ لونڈی جو بچوں کی ماں بن جائے، وہ بیوی کے قائم مقامی ہوتی ہے، اور جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو وہ آزاد ہوتی ہے۔ تو یہ ام ولد، بچوں کی ماں، اس کے پیٹ سے اس کے بچے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حجب میں گستاخی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی، حجب میں کلمات بولا کرتی، اور پیغمبر کریم کا یہ صحابی سن کے بڑا پریشان، اور آنکھوں سے بھی نابینا ہو، کیا کروں۔ ایک رات ہوا یہ کہ انہوں نے ایک برچھا اپنے پاس رکھا، رات کے وقت نابینا تھے، ہاتھ مارتے رہے، ٹٹولتے رہے کہ میرے بچوں کی ماں سوئی کدھر ہے۔ پتہ چل گیا، پہنچ گئے اس مقام پر، تسلی کر کے، تلاش کر کے کیا کیا، وہ برچھا پیٹ میں مارا، ختم کر دیا۔ صبح کو خبر پھیل گئی کہ ایک نابینا صحابی کی ام ولد ماری گئی ہے، قتل ہو گئی ہے۔ کس نے کی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس معاملہ پہنچا، دیتی کی باتیں ہونے لگی، قصاص کی باتیں ہونے لگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے اس نابینا صحابی نے اس کا خاتمہ کیے، جرم کا پتہ چلا۔ امام کائنات کو گالیاں نکالا کرتی تھی، فرمایا الا اشہد، او میرے صحابہ سن لو،
میں محمد گواہی دیتا ہوں ان دمہا حدرن، اس کا خون ضائع ہے، کوئی قیمت نہیں اس خون کی جو خون محمد رسول اللہ کو گالیاں دے صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر کی گستاخی کرے، جو امام کائنات کی شان میں نازیبہ کلمات کہے، کوئی قیمت نہیں ہے اس کی۔ حضرات گرامی، تیسری دلیل صحابہ کا طرز عمل کیا تھا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شخص اس کے ساتھ جھگڑا ہوا، صدیق اس پہ ناراض ہوئے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اے صدیق اجازت ہو تو میں اسے قتل کر دوں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے واللہ ما کانت لبشر بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو داؤد اور نسائی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ فرمایا کہ اے ابو برزہ سن لو، محمد الرسول اللہ کے علاوہ اور کسی کو یہ عظمت نہیں ہے اور کسی کا یہ مقام نہیں کہ اس کا گستاخ واجب القتل ہو، یہ مقام صرف محمد الرسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام کائنات کہے کہ نبی کائنات کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنے والا وہ واجب القتل ہے، اس کا خون بہا دیا جائے۔ حضرات گرامی، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا موقف تھا، اور آخر میں اختصار کے ساتھ سنیے کہ ائمہ کرام ان کا کیا موقف ہے گستاخ رسول کے متعلق۔ حضرت امام مالک، امام احمد، ان دونوں کا یہ موقف ہے کہ نبی کی شان میں گستاخی کرنے والا اگر معافی بھی مانگ لے تو اس کی معافی سے بھی سزا ختم نہیں ہوگی، معافی بھی مانگ لے تو معافی سے بھی سزا ختم نہیں ہوگی۔ اسی طرح امام لیث بن سعد فرماتے ہیں فی المسلم یسب النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یناظر ولا یستتاب ویقتل مکانہ وکذالک الیہودی والنصارى۔ فرمایا کہ وہ بندہ، وہ مسلمان جو امام کائنات کو گالی نکالے، اس سے مناظرہ نہ کیا جائے، بھی دلیل لا کیوں نکالی ہے، ولا یستتاب، اور نہ ہی اسے توبہ کا آپشن دیا جائے۔ غور کیجئے، وہ مسلمان جو امام کائنات کی گستاخی کرے، نہ تو اس سے مناظرہ ہو سکتا ہے، نہ اس سے دلائل کا مطالبہ ہو سکتا ہے، اور نہ ہی اس شخص سے توبہ کا مطالبہ ہو سکتا ہے کہ تم توبہ کرو، نہیں۔ فرمائے وَيُقْتَلْ مَكَانَهُ، جو ہی وہ امام کائنات کی گستاخی کرے فی الفور اس کو واجب القتل ہے اور واصل جہنم کر دیا جائے۔ اسی طرح کوئی یہودی، کوئی عیسائی نبی کی شان میں گستاخی کرے، اس کی بھی یہ سزا ہے۔ اسی طرح امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما بقاء الامت بعد شتم نبیہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ وہ امت جس کے نبی کی شان میں گستاخی کی جائے، جس کے نبی کے خاکے بنائے جائیں، جس کے نبی کی توہین کی جائے، اس نبی کو پھر، اس امت کو، ان لوگوں کو، ان ماننے والوں کو پھر دنیا میں رہنے کا حق کوئی نہیں ہے، کوئی حق نہیں کہ نبی کی شان میں گستاخی ہو اور امت زمین پہ پھرے۔ کوئی حق نہیں ایسی امت کو زندہ رہنے کا جس کی نبی کی شان میں گستاخی کی جائے۔ حضرات گرامی، اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی گستاخ رسول کو معاف کرنے کا، اس آخری بات پہ انتہائی توجہ مطلوب ہے، کسی گستاخ رسول کو معاف کرنے کا امت کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ امت کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ کسی گستاخ رسول کی سزا معاف کرے، نہ کسی صدر کے پاس اختیار ہے، نہ کسی وزیر کے پاس اختیار ہے، نہ کسی جج کے پاس اختیار ہے، نہ کسی عدالت کے پاس اختیار ہے، کسی کے پاس کوئی اختیار نہیں کہ نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور یہ اس کو معاف کر دیں، کوئی اختیار نہیں کسی کے پاس۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، رب کا قانون ہے کہ جو نبی کا گستاخ ہے وہ واجب القتل ہے اور فی الفور واجب القتل ہے۔ میرے بھائیوں، آخر میں
میں چھوٹی سی گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ آج دیکھیں، اب پہلے ڈنمارک میں اور دیگر علاقوں میں، غیر مسلم ممالک میں امام کائنات کی شان میں گستاخیاں ہوتی رہیں، اور پچھلے دنوں نیدرلینڈ کے اندر، ہالینڈ کے اندر ایک بے ایمان نے رسول اللہ کے خاکے بنانے کے مقابلے کا اعلان کیا، نعوذ باللہ من ذالک، کہ کون کارٹون بنائے گا رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم، میں انعام دوں گا، اس مقابلے کا اعلان کیا۔ اور یہ امت، وہ مسلمان جو تعداد میں تمام مذاہب سے زیادہ ہیں، افسوس، صد افسوس کا مقام ہے کہ یہ بیچارے اپنی دکانیں بند کر کے رولا رپا تو ڈال سکتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ احتجاج سے آگے ہمارا کوئی قدم نہیں ہے۔ اور ایسا کیوں ہوتا ہے؟ ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ جب آپ کے ملک میں، آپ کے وطن میں، آپ کی اس ریاست میں کوئی آسیہ نامی ملعون عورت پیغمبر کی گستاخی کرتی ہے، جب اس عورت کو بھی میرے بھائی بچانے کے لیے وقت کے وزیر، مشیر اور صدر سامنے آ جاتے ہیں، جب آپ اپنے ملک میں گستاخ رسول کو سزا نہیں دے سکتے، آپ نیدرلینڈ میں کسی کا کیا کریں گے؟ آپ ڈنمارک میں کیا کریں گے؟ سب سے پہلے تو ہمیں اپنے اس ملک میں اس قانون کو مضبوط کرنا ہوگا، اور امام کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور شان میں گستاخی کرنے والوں کا خاتمہ کرنا ہوگا، ان کو سزائیں دینی ہوں گی، سب سے پہلے اپنے ملک میں۔ لیکن آج کہ وہ پیپلز پارٹی کا دور تھا کہ جس دور میں ایک آسیہ نامی عورت نے رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی تھی، لیکن ابھی تک اس عورت کو سزا نہیں دی جا سکی، ابھی تک اس کو سزا نہیں دی گئی، ابھی تک اس کو سزا نہیں دی گئی، جبکہ شریعت کہتی ہے کہ اسے زندہ رہنے کا حق کوئی نہیں ہے۔ تو آپ کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ پھر کسی اور ملک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والوں کا آپ گریبان پکڑ سکیں؟ لیکن یہ بھی سن لیں کہ اب ماشاءاللہ الیکشن آ چکا ہے، اور بہت سارے لوگ ختم نبوت کے نام پر، بہت سارے لوگ عظمت رسول کے نام پر ہم سے ووٹ مانگیں گے، میدان میں آئیں گے، سامنے آئیں گے، لیکن اس کے بعد جب ٹھپا ہم لگا دیں گے، بعد میں نہ انہیں رسول یاد رہے گا، نہ ختم نبوت یاد رہے گی، انہیں سیٹیں یاد رہیں گی، انہیں وزارتیں یاد رہیں گی، اور کچھ نہیں۔ اس لیے میں اتنا ضرور کہوں گا کہ الیکشن میں اس شریعت کے نام پہ جتنے بھی وعدے کیے جائیں گے وہ سب جھوٹ اور سیاست ہوگی، سب جھوٹ، سب سیاست۔ ہم نے دیکھ لیا کہ اس پارلیمنٹ میں بیٹھ کے تم نے کبھی امام کائنات کی خاطر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر کبھی تم نے رسول کے حقوق کی جنگ نہیں لڑی، ختم نبوت کی جنگ نہیں لڑی، کبھی تم نے رسول اللہ کی ناموس کے تحفظ کی جنگ نہیں لڑی۔ تمہیں اپنی سیٹوں سے غرض ہوتی ہے، ٹھیک ہے جاؤ اسمبلیوں میں، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، جب رسول اللہ کا سامنا ہوگا تو کیا منہ لے کے جائیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے؟ میرے بھائیوں، آج ان کو اتنی ضرور یاد دہانی کروانی ہے کہ تم اسلام کے نام پہ ووٹ لیتے ہو، مسلمانوں کی اسمبلی میں بیٹھتے ہو، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں بیٹھتے ہو، کبھی وہاں جا کر اسلام کی بات بھی کر لیا کرو، قرآن کی بات بھی کر لیا کرو، نظام مصطفیٰ کی بات بھی کر لیا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی خاطر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی خاطر مسلمان اور امت مسلمہ وہ کردار ادا کرے، اپنے نبی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے پوری کائنات میں ایک مثال بن جائے، اور کسی بے ایمان کو جرت نہ ہو کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جرت بھی کر سکے، امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں کوئی اپنی زبان کو حرکت بھی دے سکے، کسی کو یہ جرت نہ ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عملی مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔